بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ خندق میں تیز ہوا نصرت الہی بن کر لشکر کفار کو تباہ کر گئی۔ شیخ ابو نعیم فرماتے ہیں یہ امر بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر طوفان چلا دیا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ اپنے خیموں اور گھوڑوں کو سنبھال نہ سکے۔ اللہ نے انہیں غیظ و غضب کی آگ میں جلتے دل پر داغ شکست لیے ناکام لوٹ جانے پر مجبور کر دیا، تو وہ طوفان کفار کے لیے عذاب تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصرت الہی سے میری مدد کی گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی ہوا سے میری مدد کی گئی اور مغرب کی ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ میں روز خندق لوگوں کے پیچھے نکلی۔ میں چلی جا رہی تھی کہ میں نے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سعد بن معاذ تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک جہاد ہوا تھا، ابھی ڈھال اٹھائے چلا آ رہا تھا، جبکہ حضرت سعد نے لوہے کے زرہ پہن رکھی تھی، مگر چھوٹی ہونے کی وجہ سے دونوں طرف سے سینہ باہر نکالا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں وہ سب لوگوں سے باروب اور قد آور تھے، جبکہ میں ان کے سینے کی برہنہ طرفوں کے متعلق خوف سا محسوس کر رہی تھی، تو وہ میرے قریب سے گزر گئے۔ ان کے لب پر یہ رجز تھا، کچھ دیر خود ٹھہرائے رکھ تاکہ لڑائی کا معاملہ دشمن کا مال اٹھانے تک پہنچ جائے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو موت کتنی حسین ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں جب وہ مجھ سے آگے نکل گئے تو میں اٹھی اور ایک باغ میں چلی جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خود پہنے ہوئے ایک شخص بھی تھا جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ عمر فاروق مجھے کہنے لگے آپ بڑی جرات کر لیتی ہیں، آپ ادھر کیوں نکل آئیں؟ کیا معلوم کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے، یہاں کوئی اور مصیبت آنے والی ہو۔ پھر وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے تاکہ میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں اتر جاؤں۔ اتنے میں آدمی نے اپنے چہرے سے خود اتارا تو وہ حضرت طلحہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا آپ نے بہت باتیں کہہ دیں، ہم کدھر کو فرار ہوں گے؟ فرار ہوں گے تو صرف اللہ کی طرف لوٹیں گے نہ۔ پھر لڑائی میں حضرت سعد کو تیر لگا، ابن ارقہ نے آپ پر تیر چلایا اور یہ کہا اسے لے لو اور میں ابن ارقہ ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ تمہارا چہرہ جہنم میں غرق آلود کرے، تو وہ تیر آپ کی رگ عقل میں لگا اور وہ پھٹ گئی۔ اور راوی حدیث محمد بن عمرو کہتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ جس کی یہ رگ پھٹ جائے اس کا خون نکلتا رہتا ہے، بالآخر وہ مر جاتا ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا اے اللہ، جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں مجھے موت نہ دے۔
حالانکہ بنو قریظہ جاہلیت میں ان کے حلیف اور دوست تھے، مگر اس دن جنگ خندق میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کرتے ہوئے مشرکین کی مدد کی تھی، تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار پر طوفان کی ہوا چلا دی، ان کا کوئی برتن نہ تھا جو الٹ نہ گیا ہو، اور کوئی خیمہ نہ تھا جو اکھڑ نہ گیا ہو۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنے غیظ و غضب میں ہی لوٹا دیا، وہ کوئی بھلائی نہ پا سکے، اور جنگ میں مومنوں کو اللہ کافی ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔